نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے اور بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب واغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب۔ میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور کوئی دروازہ اس میں سے بند نہیں رکھا جاتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ فرمایا کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دو فرشتے آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کر آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، اے نیکیوں کے طلبگار، اقبل، آگے بڑھو۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب کا مہینہ ہے۔ جو بھی نیکیوں کا طلبگار ہے، جو بھی جنت کا راہی ہے، مزید آگے بڑھو، کوشش کرو۔ اور دوسرا فرشتہ یہ بات کہتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہوں کو چاہنے والے، اے گناہوں کے طلبگار، اقصر، باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ اتقاء من النار وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ رمضان، اللہ رب العالمین ہر رات رمضان کی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے۔ تو یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جو بندہ رمضان میں فوت ہو جائے تو کیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا حساب کتاب؟ رمضان میں فوت ہونے والا، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ ابو جہل بھی تو رمضان میں ہی مرا تھا نا، غزوہ بدر رمضان میں ہوا تھا، ابو جہل رمضان میں ہی مرا تھا۔ رمضان میں فوت ہونے سے یہ تھوڑی ہوگا کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کی زندگی کے سارے معاملات سائڈ پہ کر دیے جائیں گے۔ نہیں، یہ تو زندوں کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ سے اس کی جنت کا سوال کر لو۔ دوسری حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین افراد کے بارے میں بیان فرمایا، میں پہلے نمبر پہ وہ شخص ناکام ہو گیا، اس کا ناک خاک آلود ہے، مطلب وہ ناکام ہے،
ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہیں پڑتا، میں وہ بندہ ناکام ہے۔ دوسرا فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، وہ بندہ بھی ناکام ہو گیا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا، دونوں کو یا کسی ایک کو، بڑھاپے کی حالت میں والدین کو پا لیا، فلم یدخلاہ الجنہ، لیکن پھر بھی جنت تک نہ پہنچ سکا، وہ بھی ناکام ہے۔ اور تیسرا فرمایا ورجل ادرک رمضان ثم انسلخ فلم یغفر لہ، وہ بندہ بھی ناکام ہے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور پورا مہینہ گزر جائے لیکن اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروائی۔ رمضان کا ایک عشرہ گزرنے کو ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ابھی بھی اسی پرانی ڈگر پہ چلتے آ رہے ہیں، جن نمازوں میں پہلے سستی تھی ابھی بھی ان میں سست ہیں، جیسے پہلے قرآن پاک پڑھنے میں کوتاہی تھی ابھی بھی اسی طرح ہے، نہ پہلے دعائیں مانگتے تھے نہ ابھی مانگتے ہیں، اسی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ میرے بھائیو، رمضان بہت برکت والا مہینہ، اتنی برکت والا کہ صحیح بخاری کی روایت وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والرمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة مکفرات لما بینہم، فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یعنی ایک بندہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے اور جب اگلا رمضان آتا ہے پھر اس میں بھی پوری محنت کرتا ہے، اللہ رب العالمین درمیان کے سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے۔ اس لیے رمضان یہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے۔ بس آخری بات، امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی، سوچئے کہ ہمارا تو ایمان ہے نا، اللہ کے رسول تو جنتی ہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں، اماں جی بیان فرماتی ہیں جب رمضان آتا شد مئزرہ وایقظ اہلہ، نبی علیہ السلام کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، ان کو بھی نیکی کا حکم دیتے، جیسے کوئی بندہ تیاری نہیں کر لیتا کسی کام کے لیے، اس طرح اللہ کے رسول تیاری کر لیتے، کمر کس لیتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔